بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں رمضان کی فرضیت، روزوں کے رکھنے کو لازم قرار دینا اور گزشتہ اقوام و ملل ان کی تاریخ کہ ان قوموں میں بھی ایسی اقوام گزری ہیں کہ جن پہ روزے فرض ہوئے تھے، اور تمام تر کائنات میں آنے والی اقوام جنہیں اللہ تعالیٰ نے صیام کی نعمت سے نوازا، ان تمام تر قوموں کو روزہ رکھوانے کا جو یہاں مقصد بیان فرمایا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کا لفظ ہمارے معاشرے کے اندر اجنبی نہیں ہے، معروف ہے، اکثر لوگ اس لفظ سے واقف ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ہے وَوَقَاهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ اللہ نے انہیں جلا دینے، جلسا دینے والے عذاب سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کے معنی ہے خود کو بچا لینا اللہ کی معصیت سے، اس کی نافرمانی سے، اس کی معصیت اور نافرمانی کے خیال سے۔ یہ تقوی مطلوب ہے اور رأس الامر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ بھی تقوی اختیار کیجئے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ تمام ایمان والوں کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحب ایمان لوگو تم سبھی کے سبھی تقوی اختیار کرو۔ جنت سجائی گئی، بنائی گئی، سنواری گئی، اور کن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اسے تیار کیا گیا۔ اب تقوی اتنی بڑی چیز ہے کہ تقوی کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنی تمہارے اندر قوت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، تم نے تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، جتنا بھی ہو سکے، جتنا ممکن ہے، جتنی طاقت ہے۔ ایک انسان کے اندر 2 اینٹیں اٹھانے کی طاقت ہے، وہ ایک اینٹ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تو ایک ہی اٹھا سکتا ہوں، وہ لوگوں سے تو جھوٹ بول سکتا ہے، نہ خود سے جھوٹ بول سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی استطاعت، جتنا بھی تم بچ سکتے ہو، تم گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ بعض گناہ لوگ مجبوری میں آ کے کرتے ہیں، مجبوری ہو جاتی ہے، بچوں کے پیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے تو گناہ گار بھی ہیں، لیکن یہ جو ہم چغلی کرتے ہیں یہ کس مجبوری کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کسی کے بارے دل میں حسد رکھتے ہیں، یہ کس مجبوری کی بنیاد پہ ہم دل میں حسد رکھتے ہیں؟ کسی کے بارے دل کے اندر ہم غلط فہمی اور سوء ظن رکھتے ہیں، یہ کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ ان تمام تر چیزوں سے اپنے قلب و جگر اور ذہن و فکر کو پاک کر لینا تقوی کہلاتا ہے۔ ان یطاع فلا یعصی، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کا خیال دل میں رہے کہ یہ کام اللہ نے کہا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ میں نے بجا لانی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ یذکر فلا ینسیٰ، اسے کبھی بھولا نہ جائے۔ ہمیشہ انسان اللہ کو یاد رکھے، کبھی بھی غافل نہ ہو، دنیا کا کوئی رنگ اس پہ اتنا نہ چڑھنے پائے کہ اللہ کا رنگ مغلوب ہو جائے۔ یہ کیفیت ایک متقی آدمی کی کیفیت ہے، ایک تقوی والے آدمی کی کیفیت ہے۔ یہ جو تمام تر کیفیات ہیں جن کی بنیاد پہ کسی انسان میں تقوی آتا ہے، یہ ساری چیزیں روزے کے ذریعے سے آتی ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پہ اور تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی مطلوب ہے، تقوی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے یہ دعا ہے اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو میرا تقوی عطا کر دے، وزکیہا وانت خیر من زکاہا، اسے پاک کر دے، تو بہترین پاک کرنے والوں میں سے ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، برے خیال سے محفوظ کر لیا، تزکیہ کر لیا، یقینی اور لازمی طور پہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ رمضان تزکیہ کرواتا ہے، انسان اس ڈر سے کہ میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، سستی اور غفلت سے بچتا ہے،
نماز کی پابندی کی کوشش کرتا ہے، جنت کا بتلا کے، نعمتوں کا بتلا کے، دوزخ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ فرما کے کہ جہنم بند ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، آؤ رحمتیں لوٹو، ذرا ذوق اور شوق کو پروان چڑھاؤ، سکھایا جا رہا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو، سبقت کرو، مقابلہ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، اور رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ کس کے لیے؟ ہدن للمتقین، جن لوگوں کے پاس تقوی کی دولت ہے، قرآن مجید ان کی رہبری کرتا ہے، قرآن مجید ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر اہل ایمان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، تقوی وہ بنیادی چیز ہے جو کسی بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ 7 پردوں میں بیٹھ کے پہلے دور میں جو گناہ نہیں ہو سکتے تھے، اب لوگ کر رہے ہیں، تو کون سی طاقت اور قوت ہے جو پردے میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو گناہ سے بچائے گی؟ وہ تقوی ہے۔ انسان کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اللہ کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، اگر میں نے کھایا نہیں تو کوئی کون سا مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں نے پیا نہیں تو کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو تنہائی میں بھی انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اسی لیے اللہ نے روزے کی جزا اپنے ہاتھ سے خود دینی ہے کہ اس سے وہ تقوی آتا ہے جس تقوی کی بنیاد پہ کسی بھی انسان کی کامیابی کا مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی کی دولت میں اضافہ اور تقوی کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے، بڑھاوے کے لیے اس روزے کو ہم پہ فرض کیا ہے۔ اور اگر ہم ان تمام معمولات کے اندر مصروف ہیں جو تقوی کے منافی ہیں، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، شوق قرآن مجید کی طرف نہیں جا رہا، عبادات کا ذوق پیدا نہیں ہو رہا، انسان پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے، اور وہی کان ہے اور وہی گانے ہیں، وہی آنکھ ہے اور وہی فحاشی کے برے منظر ہیں، وہی زبان ہے، وہی چغلی غیبت ہے، تو لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اس نے کھانا چھوڑا، اس نے پینا چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑ کے بھوکا رہنے کی کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیس للہ حاجۃ من لم یدع قول الزور، یہ زبان سے داروغ گوئی نہیں چھوڑ رہا، فضولیات نہیں چھوڑ رہا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سیاسی بحث و تمہیس میں جملے کسنے کا مہینہ نہیں ہے، اپنی زبان پہ کسی سیاست دان کے بارے برے جملے لا کے کسی کا قد ماپنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقوی کی دولت اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، خود کو سنوارنے اور بنانے کا مہینہ ہے۔ پورا رمضان آپ ایک ایک لمحہ غور فرمائیں اپنی زندگی پہ کہ دن کے اندر کوئی بات زبان سے تو ایسی نہیں ہو گئی جو روزے کے منافی تھی، اللہ کے فرمودات کے منافی تھی، قرآن کے ارشادات کے منافی تھی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے منافی تھی۔ 24 گھنٹے کے ہر دورانیے پہ آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، تو آپ کو یقیناً وہ لمحے نظر آئیں گے کہ جس لمحے میں کوئی نہ کوئی معصیت ہو گئی ہوگی، سستی ہو گئی ہوگی، نافرمانی ہو گئی ہوگی۔ تو ان تمام تر معصیتوں اور نافرمانیوں سے بچنے کے لیے تقوی کی دولت کا آنا بڑا ضروری ہے، اور اللہ نے اس تقوی کی دولت کے لیے یہ ماہ مبارک بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کی عنایت ہے۔ اس کی قدر کیجئے، کسی بھی نافرمانی اور معصیت سے اس میں ملنے والا ڈھیروں ثواب جو 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے اسے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کریم رمضان کو اہتمام سے تقوی کی دولت سے گزارنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔